ہلو ایوری ون، ہمارا جو ہے آج سال کا جو ہے وہ پہلا دن ہے، تو ہمارا جو ہے وہ تقریباً نیو ایئر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ سوری، یہ 2020 نہیں، یہ 2021 ہے، تو ہمارا جو ہے وہ 2021 کا آج پہلا دن ہے۔ تو آج جو ہے میں ایک ووکیب سیریز شروع کر رہا ہوں جو کہ ٹوٹلی بیسڈ ہوگی وہ ڈان کی ووکیبلری پہ، یعنی کہ ڈان نیوز پیپر کی جو ووکیبلری ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ ڈیلی اس پہ جو ہے میں لیکچر بناؤں گا، تو آپ میرے چینل باہو کو فالو کریں اور اپنی ووکیبلری کو انہینس کریں۔ تو ہماری جو ہے وہ آج کے ڈان کی ووکیبلری میں پہلا جو ورڈ ہے وہ ہے سیمبلنس۔ سیمبلنس اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کسی ملتی جلتی چیز کو، یعنی کہ آپ کی کوئی ایسی چیز جو صورتحال جو کہ کسی صورتحال سے ملتی جلتی صورتحال ہو۔ اس کا اگر ہم انگلش میں دیکھیں تو ایسی سچویشن یا ایسی کنڈیشن جو کہ سملر ہے ٹو واٹ از وانٹیڈ ٹو ایکسپیکٹڈ، یعنی کہ جس طرح ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے اس طرح کی سچویشن ہوئی، لیکن ویسا ایگزیکٹلی نہیں ہوا جیسا کہ ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، مطلب ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یار جو کرونا کووڈ-19 ہے یہ جو ہے نا بیسیکلی بہت زیادہ پھیلے گا اور تقریباً 90% لوگوں کو ہوگا، اس طرح جو ہے پاکستان میں ہوگا، تو لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس سے ملتی جلتی صورتحال جو ہے وہ پاکستان میں دیکھنے کو ملی۔ تو یہ بیسیکلی پہلا ایک ورڈ تھا ڈان کا۔ اس کے بعد ہے اپ اینڈڈ۔ اپ اینڈڈ کا مطلب ہے الٹ جانا۔ اپ اینڈڈ مطلب الٹ جانا۔ فار ایگزامپل آپ نے کچھ اور ایکسپیکٹ کیا، مطلب آپ نے جو ہے وہ مطلب کہا کہ کوئی ایک پلان ہے اور اس کو جو ہے آپ ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کوئی سچویشن کریٹ کرتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ نیکسٹ ڈے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پورا پاکستان جو ہے وہ بند ہو چکا ہے اور آپ گھر سے نہیں نکل سکتے، تو سچویشن کیا ہو جاتی ہے؟ الٹ ہو جاتی ہے۔ سیٹ اور ٹرن آن اٹس اینڈ اینڈ اپ سائڈ ڈاؤن۔ ٹھیک ہے، ٹوٹلی جو ہے نا آپ اپنے اینڈز، اپنے گولز جو آپ نے بنائے ہوتے ہیں وہ بالکل ہی پلٹ جائے، تو اس کو کہتے ہیں اپ اینڈڈ۔ تو یہ دوسرا امپورٹنٹ ورڈ تھا ڈان کا۔ اس کے بعد ہمارا اگلا ورڈ ہے ویریئنٹ، یعنی کہ کتنے ویریئنٹس مختلف۔ ٹھیک ہے، سلائٹلی ڈفرینٹ فرام اے ٹائپ فرام سم تھنگ ایلس، یعنی کہ مختلف۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اس میں جو ہے یہ بیسیکلی ویریئنٹ ہیں یہ دونوں چیزیں، تو یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے سے سلائٹلی ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پوز۔ اچھا، پوز ایک جو ہے وہ ایک تو یہ ہوتا ہے کسی کا نا مطلب جیسچر دینا کوئی چیز کا، جیسے جھلک ہوتا ہے وہ، لیکن پوز کو اگر ہم ایز اے ورب لیں تو اس کا جو ہے وہ یہ ہے لاحق ہونا، ٹو کریٹ اے تھریٹ پرابلم، جیسے اٹ پوزز اے گریٹ تھریٹ۔ ٹھیک ہے، بیسیکلی اس نے کیا کیا؟ ایک گریٹ جو تھریٹ ہے وہ کریٹ کیا، تو پوز اس سینس میں یہ یوز ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے مومنٹس۔ یہ ایک سگنیفیکنٹ مومنٹس ایونٹ تھا، یعنی کہ ایک یادگار جو ہے نا وہ لمحہ تھا، مومنٹس۔ ٹھیک ہے، یادگاری لمحے کو کہتے ہیں، یا اس کا سینونم اگر آپ دیکھیں تو وہ ہے ہسٹورک۔ اس سینونم جو ہے اس کا وہ ہے ہسٹورک، یہ اس کا ایگزیکٹ سینونم ہے۔ ایک ویری امپورٹنٹ اور ویری یعنی کہ جو سیریس پوائنٹ یا ٹاپک ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ مومنٹس کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے دا شفٹنگ سینڈس۔ شفٹنگ سینڈس بیسیکلی کیا ہے؟ دا شفٹنگ سینڈس یوزڈ ٹو ڈسکرائب اے سچویشن دیٹ چینجز۔ بیسیکلی شفٹنگ سینڈس بیسیکلی ایک ایڈیم ہے، یا آپ اسے ایک فریز بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ یوز ہوتا ہے ڈسکرائب کرنے کے لیے ایک ایسی سچویشن کو جو کہ چینج ہو رہی ہے so often that it is difficult to understand or deal with it۔ ٹھیک ہے، اب فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں اگر ہم ایسی سچویشن کی بات کریں جس کو ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن دن بہ دن یہ چینج ہوتی جا رہی ہے اور مشکل ہوتی جا رہی ہے، جیسے کووڈ۔ ٹھیک ہے، کووڈ کی میں بار بار ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ اب جو ہے وہ ہم کووڈ کے فیز سے گزر رہے ہیں اور اگلے کئی سالوں تک یہ جو ہے ہمارے ساتھ رہے گا۔ تو اس میں سے بیسیکلی یہ ہے کہ اب دیکھیں کووڈ کی نیو فارم آ گئی ہے، ٹھیک ہے، جو یو کے سے شروع ہوا ہے، تو وہ بیسیکلی کیا ہے کہ ابھی ہم ایک سے نپٹے نہیں ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا اس کا دوسری ایک فارم آ گئی ہے، مطلب ہم ایک طرح کی سچویشن کو نہیں ہینڈل کر پا رہے اور اب جو ہے وہ نیو فارم آف کووڈ سامنے آ رہی ہے، تو یہ بیسیکلی ایک چیلنجنگ ٹاسک ہو رہا ہے ہمارے لیے۔ اوور شیڈو کر دینا۔ اب دیکھیں اوور شیڈو یہ ہوتا ہے نا، فار ایگزامپل
کہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ایشو ایسا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ سیریس ایشو ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو دوسرے نمبر پہ جو ایشو جو اس کے بعد کا ہے وہ بیسکلی اس کو اوور شیڈو کر دیتا ہے. کیسے اوور شیڈو کر دیتا ہے؟ فار ایگزامپل ابھی جو ہے وہ پی ڈی ایم اے والے جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، بیسکلی وہ کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے نا دھرنا جو ہے وہ کیا جائے. لیکن اب کیا ہے، کووڈ کی وجہ سے ان چیزوں کی جو امپورٹنس ہے وہ کیا کی جا رہی ہے، اوور شیڈو کی جا رہی ہے. جس طرح اس دوران غربت بھی بڑی کرونا کے دوران، اور کافی سارے جو ہے وہ سوشل ایشوز بھی ایمرج ہوئے، لیکن وہ سارے کیا کر دیے گئے، اوور شیڈو کر دیے گئے، ان کو لیس امپورٹنٹ قرار دے دیا گیا ایز کمپیئر ٹو ہیلتھ ایشو. تو یہ ہوتا ہے اوور شیڈو کرنا. اگر اس کو ہم پڑھیں تو ٹو میک سم بڈی اور سم تھنگ سیم لیس امپورٹنٹ اور سکسیسفل، تو اس کو اوور شیڈو کہتے ہیں. ٹربولنس کہتے ہیں کسی چیز میں اچانک تبدیلی یا کھلبلی مچ جانا، ٹھیک ہے، کھلبلی یا اچانک تبدیلی، یا پھر آپ انقلاب کی صورت کہہ سکتے ہیں. ٹربولنس ایک ایسی سچویشن کنفیوژن کی ہوتی ہے جس میں کوئی آرڈر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بیسیکلی اس کو ٹربولنس کہتے ہیں. اس کے بعد ہے بائی پروڈکٹ. بیسیکلی بائی پروڈکٹ ایک ایسا رزلٹ ہوتا ہے جو کہ ہم انٹینشنلی نہیں پیدا کرتے، لیکن ہم کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جس کا یہ رزلٹ نکلتا ہے، ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل جیسے کہ اب یہاں پر ہو رہا ہے a thing that happens often unexpectedly as a result of something else. فار ایگزامپل اگر آج آپ لیوشلی خرچ کرتے ہیں تو لازمی بات ہے آپ کے پاس جتنا بھی بجٹ ہے ایک منتھ کا، وہ تو لازمی بات ہے جلدی ختم ہو جائے گا. تو آپ کو پھر منتھ کے اینڈ پہ کیا آپ فیس کرنی پڑے گی، پاورٹی فیس کرنی پڑے گی یا ایشوز فیس کرنے پڑیں گے. تو وہ بیسیکلی آپ کی لیوش لائف اسٹائل کا بائی پروڈکٹ ہوتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے بائی پروڈکٹ. اس کے بعد ہے سکمڈ مطلب دب جانا، ٹھیک ہے. کوئی آپ کو پریشرائز کر رہا ہے یا کوئی ایسا جو ہے وہ چیلنج آپ کو کر رہا ہے، لیکن آپ جو ہے اس کو جو ہے نا ریزسٹ نہیں کر پا رہے ہیں، آپ جو ہے اس کو فیس نہیں کر پا رہے ہیں. تو آپ کیا کر رہے ہیں، بیسیکلی آپ اس میں ناکام ہو رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں اپنا پارٹیشن آف بنگال کی، اب پارٹیشن آف بنگال اینل ہوئی تھی، کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہندوؤں نے اتنا زیادہ ایجیٹیشن یا اتنا زیادہ جو ہے وہ ایکٹیویٹیز اینٹی برٹش گورنمنٹ شروع کر دی تھی کہ وہ ریزسٹ ہی نہیں کر پا رہے تھے اس کو. تو پھر ان کو وہ پارٹیشن آف بنگال کا ڈیسیجن جو ہے وہ ریٹرن کرنا پڑا اور اس کا جو ہے وہ انلمنٹ کرنی پڑی. تو یہاں پر جو ہے نا بیسیکلی ہوتا ہے دب جانا، کسی کے پریشر سے، کسی کے دباؤ سے، کوئی نیگیٹو فورس جو ہے وہ آپ کو وہ دبا رہی ہے، آپ کو پریشرائز کر رہی ہے اور آپ جو ہے اس کو ریزسٹ نہیں کر پا رہے ہیں اور پھر آپ وہی کر رہے ہیں جو کہ اگلا چاہ رہا ہے. تو اس یہاں پر سکم ورڈ یوز ہوتا ہے. اچھا، اب ہمارے پاس نیکسٹ میں ہے فرم اپ کہتا ہے کہ زوردار بندوبست کرنا. یعنی کہ اب ہم اس سینس میں بھی یوز کر سکتے ہیں کہ کوئی سچویشن ہمارے سامنے ایمرج ہوئی ہے، اب ہمیں اس کے خلاف کیا کرنا ہے، فرم اپ کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں اس کے خلاف زبردست تیاری کرنی ہے. ٹو میک سم تھنگ مور سرٹن اور لیس لائکلی ٹو چینج، ٹھیک ہے، کسی چیز کو مور سرٹن کرنا اور لیس لائکلی ٹو چینج کرنا. اس کے بعد ہے ہائیجین. اب دیکھیں ہائیجین مطلب کہ حفظان صحت. ہائیجین بیسیکلی ایک پریکٹس ہوتی ہے یا ایک ایکٹیویٹی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جس سے آپ اپنی چیزیں جو ہے وہ ہیلتھی اور کلین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو بیسیکلی ہائیجین کہتے ہیں. یعنی کہ آپ کوئی ایسا کھانا کھا رہے ہیں جس میں آپ کو ہیلتھ ملے گی، یا آپ جو ہے ایک ایسے انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں جہاں پر صفائی ہے اور جو ہے وہ وائرس وغیرہ کا جو ہے خطرہ نہیں ہے، تو اس کو جو ہے ہائیجین کہتے ہیں. روکس مطلب بھرائی ہوئی آواز، ٹھیک ہے، ساؤنڈنگ لاؤڈ اینڈ رف، ٹھیک ہے. اب جیسے نہیں وہ کوئی مطلب کہیں پر جو ہے وہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے یا کہیں پہ جو ہے کسی بلڈنگ کو توڑ رہے ہیں، کسی مندر کو، جس طرح یہ ایک آرٹیکل میں یوز ہوا ہے ورڈ. تو روکس بیسیکلی اس طرح کی ساؤنڈ کو کہتے ہیں، مطلب ایک خوفناک ٹائپ جو آواز ہوتی ہے شور کی صورت میں، ایک موب جو شور کرتا ہے، تو اس کو بیسیکلی روکس کہتے ہیں. تو ساؤنڈنگ لاؤڈ اینڈ رف، ٹھیک ہے.
تو یہ اس کو جو ہے وہ راکس کہتے ہیں۔ آؤٹسکرٹس ہوتے ہیں بیرونی حدود، ٹھیک ہے، کسی بھی علاقے کی بیرونی حدود، ٹھیک ہے۔ اب فار ایگزامپل یہ ایک علاقہ ہے، اب یہ اس کے سائیڈ والے جو ہے نا وہ ایریاز ہیں، تو آپ ان کو بیسیکلی کیا کہیں گے؟ آؤٹسکرٹس کہیں گے۔ تو یہ ہے بیسیکلی آؤٹسکرٹس۔ ابلیز مطلب جلانا، ٹھیک ہے، ابلیز مطلب جلانا، برننگ کوئکلی اینڈ اسٹرانگلی، ٹھیک ہے، اس کا سمپل مطلب ہے جلانا۔ فار ایگزامپل کسی بلڈنگ کو جلانا، کسی بینک کو جلانا، یا کسی کے گھر کو جلانا، تو اس کو کہتے ہیں ابلیز۔ اس کے بعد ہے بلیگرڈ کہتے ہیں پریشان، a very difficult situation، ٹھیک ہے، کسی ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہونا، کسی ایسی پریشانی کی حالت میں ہونا کہ آپ کو خود کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے۔ اب فار ایگزامپل جیسے اب یہاں جیسے انڈیا ہے، وہاں پر جو مسلم مائنورٹی ہے وہ جو ہے کافی سارے ایشوز فیس کر رہی ہے، تو وہاں پر بیسیکلی وہ لوگ کیا ہیں؟ بلیگرڈ ہے۔ وہاں پر مسلمز کیا ہیں؟ بلیگرڈ ہے۔ اور ہندوز کا کیا کہنا ہے کہ جو پاکستان میں ہندوز ہے وہ بلیگرڈ ہے، بیسیکلی وہ پریشان ہے۔ تو یہ ہے بلیگرڈ کا جو ہے میننگ۔ آپ اگر اس کا اردو میں لو تو پریشان ہے، انگلش میں اگر آپ اسے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیں تو in a very difficult situation۔ بیسیٹ مطلب گھیرا ڈالنا، ٹھیک ہے، جیسے ہمیں کوئی چیلنجز وغیرہ جو ہے وہ گھیرا ڈال دیتے ہیں۔ to affect somebody something in an unpleasant or harmful way، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ گھیرا ڈال لینا، آپ انپلیزنٹ اور ہارمفل سچویشن نے کیا کر دیا؟ ہم پر گھیرا ڈال دیا، تو اس کو کہتے ہیں بیسیٹ۔ اگر ہم اسے اگر سینٹنس میں ہم یوز کریں تو ہم اسے ایسے کہیں گے کہ کنٹری ہیز بیسیٹ مینی چیلنجز، ٹھیک ہے، ملک کو بہت سارے چیلنجز نے گھیر لیا ہے۔ رول آؤٹ بیسیکلی کہتے ہیں کس چیز کو انٹروڈیوس کرنا، افتتاح کرنا، اسپیشلی فار وائڈ اسپریڈ سیل ٹو دا پبلک۔ فار ایگزامپل آپ کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں یا کوئی ایسا پروڈکٹ لانچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بیسیکلی کہتے ہیں رول آؤٹ۔ اگر ہم اس کو سینٹنس میں یوز کریں تو وہ ہم ایسے کریں گے، گورنمنٹ شوڈ رول آؤٹ سم نیو میئرس، ٹھیک ہے، کچھ نئے جو اسٹیپس ہیں، نئی جو اسٹریٹجیز ہیں، نئی جو پالیسیز ہیں، گورنمنٹ کو وہ کیا کرنی چاہیے؟ رول آؤٹ کرنی چاہیے، وہ انٹروڈیوس کرنی چاہیے۔ آج کا ہمارا لاسٹ ورڈ ہے پلوئے۔ اب پلوئے بیسیکلی کیا ہے؟ ایک کننگ پلان، یعنی کہ ایک جو ہے برے قسم کا منصوبہ یا ایکشن ڈیزائن کیا جاتا ہے ٹو ٹرن اے سچویشن ٹو ونس اون ایڈوانٹیج، یعنی کہ ذاتی مفادات کے لیے کوئی خراب پلان بنانا جس سے آپ کو ذاتی فائدہ ہو لیکن اگلے کا اس میں نقصان ہو جائے، یعنی کہ منافقانہ منصوبہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں پلوئے۔ یہاں پہ آپ کا ایک پیئر آف ورڈ بھی کلیئر ہوتا ہے، پلے اینڈ پلوئے، ٹھیک ہے۔ سو دس واز اے لیکچر آف دی ڈے۔ سو میری جو ہے یہ ووکیب کی ایک سیریز ہے جو کہ میں نے جو ہے وہ تقریباً اس میں بہت ساری آج ووکیبلری آگے کمپلیٹ کرنی ہے۔ سو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ سو تھینکس فار دا ڈے۔